بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اینڈ آئی ویلکم یو آل ہیئر ٹوڈے ٹو دا 28th لیکچر آف کنزیومر سائیکالوجی. اسٹوڈنٹس, ایز یوزول لیٹ us start our day with a brief review of what we discussed in our last lecture. As you must be knowing that in our last lecture we finished chapter number 4, which was a rather very long chapter. Today we are going to start chapter number 5. However, before I take you to the start of the chapter number 5, I would like to give you a brief summary of what we discussed in the chapter number 4. Students, chapter number 4 کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا environmental influences کو. Environmental influences is a big and large topic اور اس کے اندر ہم نے 3 سب ٹاپکس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. یہ 3 سب ٹاپکس تھے: نمبر 1 کلچر، نمبر 2 سوشل کلاس اینڈ نمبر 3 سوشل گروپس. اسٹوڈنٹس, جب ہم نے کلچر کی بات کی تو ہم نے کچھ اس طرح کے سوالات کے اوپر غور کیا کہ کلچر آخر کیا چیز ہے، یہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور کلچر کی کیا ڈائنامکس ہوتی ہے. جب ہم نے کلچر کو ڈیفائن کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ کلچر کے اندر 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. دیز 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس آر نمبر 1 بلیفس، نمبر 2 ویلیوز اینڈ نمبر 3 کسٹمس. بلیفس، ویلیوز اور کسٹمس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں بلیفس، ویلیوز اور کسٹمس کی تو یہ وہ 3 ایلیمنٹس ہیں جو مل کر کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کسی ایک علاقے کے کلچر کو. جی ہاں, کلچر جو ہے وہ مختلف علاقوں کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے اور کلچر کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں ود ریفرنس ٹو ویریس ادر تھنگس دیٹ آر انکلوڈیڈ ان ٹو دا کلچر. جب بھی ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں انکلوڈ کرتے ہیں اس علاقے کے لاز کو، ریلیجنس کو، ڈفرینٹ کاسٹ اینڈ کریڈس آف دا پیپل ہو آر لیونگ دیئر، ڈفرینٹ سوشل کلاسز، وہاں کی کیا پروڈکٹس ہیں، کیا آرٹیفیکٹس ہیں، لوگوں کا نالج لیول کیا ہے، لٹریسی لیول کیا ہے اور لٹریسی لیول کیا ہے. غرضے کے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کلچر کے اندر انکلوڈ کر لی جاتی ہیں. سو اسٹوڈینٹس, جب ہم نے کلچر کا پارٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تو فرسٹ ٹاپک دیٹ وی ڈسکس واز واٹ از کلچر. یہاں پر ہم نے کلچر کو ڈیفائن کیا تھا اینڈ دین وی وینٹ فارورڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وائی اینڈ ہاؤ کلچر از لرنڈ. جی ہاں, اس کا جواب ڈھونڈتے وقت ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں یا وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر جو اس کے لوگوں کو سکھاتے ہیں ایک خاص کلچر کے بارے میں. یہاں پر ہم نے 2 طرح کے پروسیسز کو ڈسکس کیا. پروسیس نمبر 1 واز انکلچریشن اینڈ پروسیس نمبر 2 واز ایکلچریشن. انکلچریشن کے پروسیس میں میں نے آپ کو بتایا that this is a process of for an individual to learn about his own culture. اور اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ڈیزگنیٹڈ انڈیویجولس ہوتے ہیں جو کسی بھی انڈیویجول کو اس کے کلچر کے بارے میں ٹرین کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہاں پر ہم نے بات کی تھی فیملیز کی. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو فیملیز ان کو اپنے کلچر کے بارے میں سکھاتی ہیں اور فیملی کے اندر ایک کچھ خاص انڈیویجولس ہوتے ہیں جو بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں اور یہاں پر ماں باپ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسکول کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بڑوں سے. all those significant others and adults who are within their surroundings, they are also teaching them something. So بچے جو ہیں وہ انکلچریشن کے پروسیس کے تحت اپنے کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے بات کی تھی ایکلچریشن کے پروسیس کی بھی اور ایکلچریشن کے پروسیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم کسی دوسرے کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں. جی ہاں, مثال کے طور پر پاکستان کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہم بے شمار دوسرے کلچرز کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص جو لاہور میں پلے بڑے ہیں اور لاہور میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر کے بارے میں بھی اندازہ ہے. پاکستان کے اندر تقریباً 4 مین یا بنیادی کلچر پائے جاتے ہیں جو اس کے 4 صوبوں کے اندر ہوتے ہیں اور یہ 4 صوبوں کے جو مین کلچر ہیں دے ایونچولی کانسٹیٹیوٹ دا نیشنل کلچر آف دا کنٹری. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے کلچر میں ویسٹرن انفلوئنسز کافی زیادہ ہیں، پھر فار ایسٹرن انفلوئنسز کافی زیادہ ہیں. سو ایک کلچریشن کے پروسیس کے تحت ہم دوسرے کلچرز کے بارے میں بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے کلچر کے بارے میں ڈیٹیل میں سیکھنے کے لیے مزید ڈسکس کیا ریچولس کو، ڈائنامکس آف کلچر کو. وی دین وینٹ آن ٹو فائنڈنگ آؤٹ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز آن ہاؤ ٹو میجر دا کلچر آف اے پرٹیکولر پلیس. اسٹوڈینٹس, اس سے بات آگے بڑھی تو ہم نے سب کلچر کے بارے میں بھی ڈسکس کیا. سب کلچر کے بارے میں ڈسکس کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مین فریم کلچر کے اندر چھوٹے چھوٹے سب کلچرز بھی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ جی ٹی روڈ پہ لاہور سے راول پنڈی کی طرف کا سفر کرنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً ہر 30 سے 35 میل کے بعد زبان میں تھوڑی بہت چینج آتی ہے.
گو کہ سب لوگ پنجابی بولتے ہیں لیکن ایک خاص ڈائلیکٹ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 میل کے بعد چینج ہوتا ہے. پھر ہر علاقے کے حساب سے کلچر کے اندر کچھ تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں. غرضے کہ جب آپ لاہور سے راول پنڈی پہنچتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک ڈسٹنکٹ کلچر جو ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کہ بھی ایک مین فریم کلچر کے اندر چھوٹے چھوٹے سب کلچرز بھی ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ایک مین سوسائٹی کے اندر وہ اپنے چھوٹے سب کلچرل گروپس بھی بناتے ہیں. سب کلچرل گروپس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر مین فریم کلچر کی ساری نشانیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر کچھ ایسے کلچرل پیٹرنس ہوتے ہیں جو ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں فرام دا مین فریم کلچر. سو اسٹوڈینٹس یہ تھی سب کلچر کی ایگزامپل. یہاں سے جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے مختلف قسم کے سب کلچرز کو ڈسکس کیا. اسٹوڈینٹس جو مختلف قسم کے سب کلچرز ہم نے ڈسکس کیے ان میں ہم نے انکلوڈ کیا نیشنلٹی سب کلچر کو کہ کسی ایک ملک کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنی قومیت کے حساب سے ایک کلچر جنم لیتا ہے. مثال کے طور پر ہم سب پاکستانی ہیں تو سارے پاکستانی مل کر پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. دس از این ایگزامپل آف نیشنلٹی سب کلچر. لیکن جب ریجنل کرکٹ ہوتی ہے یا ریجنل ٹیمز آپس میں میچ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لاہور کی ٹیم جو ہے وہ کراچی کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جب میچ کرتی ہے تو لاہور کے سپورٹرز جو ہیں وہ علیحدہ سے ہوں گے اور کراچی کے سپورٹرز جو ہیں وہ علیحدہ سے ہوں گے. گو کہ سارے پاکستانی ہیں لیکن لاہور کے سپورٹرز ہیں وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور کراچی کے سپورٹرز ہیں وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے. So this was the example of nationality subculture. We then went on to discussing age as a subculture. ایج کے حساب سے ہمارے اندر بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں اور ایج کے حساب سے ہم اپنے کلچرز کو تشکیل دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے کلب میں جائیں جہاں پر سینئر سٹیزنز آتے ہیں تو آپ کو کس قسم کی ڈسکشن ملے گی؟ عموماً آپ جس قسم کی ڈسکشن کا سامنا کرتے ہیں وہاں پر پالیٹکس ڈسکس کی جاتی ہے یا ملک کی پالیسیز کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے یا آج کل کے حالات کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ یوتھ کی میٹنگز کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ایک دم سے ٹاپکس جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یوتھ کا جو سب کلچر ہے وہ ایک علیحدہ سے ڈسٹنکٹ اور آئیڈینٹیفائڈ سب کلچر ہے. یوتھ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کے اپنے رجحانات ہیں, ان کے اپنے ایٹیٹیوڈس ہیں. ہو سکتا ہے کہ یوتھ کی ڈسکشن میں آپ کو اسپورٹس کی ڈسکشنس ملے یا میوزک کی ڈسکشنس ملے یا پڑھائی کے معاملے میں بات چیت چل رہی ہو یا کیریئر اسکلس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہو. سو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ٹاپکس دیٹ آر اسپیسیفک ٹو دا سب کلچر آف یوتھ. اسٹوڈینٹس یہاں سے آگے بات بڑھاتے وقت ہم نے جینڈر کو ایز سب کلچر ڈسکس کیا جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خواتین اور مردوں کے درمیان میں کیا کلچرل آئیڈینٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے, کیا کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو صرف خواتین کے لیے بنتی ہوں یا کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو صرف مرد حضرات کے لیے بنتی ہوں. تو اس کے اوپر ہم نے سیر حاصل بحث کی اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دیئر آر ڈسٹنکٹ پروڈکٹس دیٹ could be exclusively understood or taken as male oriented products and then there are certain other products that could be exclusively taken as female oriented products. اسٹوڈینٹس ہم نے کلچر کی اس ڈسکشن کے بیک گراؤنڈ میں ڈسکس کیا کنزیومر سائیکالوجی کو اور ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ مارکیٹرز جب اپنی پروڈکٹس ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کنزیومرز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے پروڈکٹس کے بارے میں. اور کیونکہ کنزیومرز کے اوپر کلچر کی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی ہے اس لیے مارکیٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ کنزیومرز کی کلچر کی انفلوئنس کے انڈر کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا ڈیمانڈس ہیں مختلف پروڈکٹس کے بارے میں. اور کلچر کی ڈسکشن کے بیک گراؤنڈ میں ہم نے ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کیا کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنسز کو سو دیٹ وی کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ مارکیٹرز اپروچ اے سرٹن ٹارگیٹ سیگمنٹ اینڈ دین وی آلسو ڈسکسڈ ویریئس سیگمنٹیشن اسٹریٹجیز ود ریفرنس ٹو کلچر آلسو. اسٹوڈینٹس جب بات یہاں سے آگے بڑھی تو ہم نے سوشل کلاس کو ڈسکس کیا. سوشل کلاس کو ڈیفائن کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل کلاس ایٹ دا بیسٹ کین بی ٹیکن ایز اے ہائرارکی. ہائرارکی کا مطلب ہے کہ ایک لائن ہے جس کے اوپر ڈفرینٹ لیولس ہیں. ان لیولس کے اندر لوگوں کو آپس میں گروپ کیا جا سکتا ہے اور ایک گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر سب ممبرس کو جو ان کی فیسلٹیز ہیں, ان کے رائٹس ہیں اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سب کے لیے تقریباً سملر ہیں. سو پیپل ہو کم فرام ون سوشل کلاس enjoy all the benefits that are allocated to the people who belong to that particular social class. اور ایک سوشل کلاس کے لوگوں کو آرام سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے فرام پیپل ہو کم فرام اے ڈفرینٹ سوشل کلاس.
یہاں پر ہم نے کچھ سوشل کلاسز کو ڈسکس کیا جس کے اندر ہم نے نمبر 1 ایفلوئنٹ کنزیومر کو ڈسکس کیا. ایفلوئنٹ کنزیومر سے مراد ہے خوشحال کنزیومر. ایسے کنزیومر جو اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں یا اس سے اوپر کی سوشل اکنامک کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. We then went on to discussing the middle class consumers and we finally discussed the working class and other non-affluent consumers. ایسے لوگ جو روزمرہ زندگی میں کام کر کے اور اپنے ڈیلی ویجز کے ذریعے زندگی گزارتے ہیں. اور ہم نے ان 3 کلاسز کو ڈسکس کرتے وقت یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ہر کلاس کے حساب سے کنزیومر بیہیویئر کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں. یہاں پر ہم نے بارہا ڈسکس کیا کہ ایک خاص سوشل کلاس سے جب ایک انڈیویجول بلانگ کرتا ہے تو اس کی پریفرنسز اور ریکوائرمنٹس ود ریفرنس ٹو ڈفرینٹ پروڈکٹس آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک سوشل کلاس کے کنزیومرز کی پریفرنسز جو ہیں وہ دوسری سوشل کلاس کے کنزیومر سے سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اسٹوڈینٹس وی دین وینٹ آن ٹو ڈسکسنگ دا کانسیپٹ آف سوشل گروپس. گروپس کے بارے میں جب ہم نے بات چیت کی تو میں نے ڈیفائن کیا گروپس کو کچھ اس طرح سے کہ جب 2 یا اس سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فریکوینٹ بیسس کے اوپر انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس انٹریکشن کی بنیاد اس بات کے اوپر ہو کہ ان کے انٹریکشن کی وجہ سے سب گروپ ممبرس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو دیٹ از دا مومنٹ دیٹ دیز پیپل کانسٹیٹیوٹ دا گروپس. ایک کنزیومر کی پریفرنسز کے اوپر گروپ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم نے گروپ ڈائنامکس کو بھی تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ گروپ کا امپیکٹ کنزیومر کے اوپر کس طرح سے ہوتا ہے اور گروپ کی انفلوئنس کے زیر اثر کنزیومرس کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس پیدا ہوتی ہیں, کیا کیا خواہشات پیدا ہوتی ہیں ود ریفرنس ٹو دیئر پرٹیکولر پروڈکٹس. جی ہاں, گروپس جو ہیں وہ کنزیومرس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر ہم نے مختلف اقسام کے گروپس کی ڈسکشن کی اور فائنلی ہم نے فیملی کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جس میں ہم نے فیملی کو ایز اے گروپ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ فیملی کو جب ایز اے گروپ لیا جاتا ہے تو فیملی جو ہے اس گروپ کے اندر انکلوڈیڈ جو انڈیویجولس ہیں ان کے بیہیویئر کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. اسٹوڈینٹس دس واز اے ویری لانگ چیپٹر اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا نیکسٹ چیپٹر, چیپٹر نمبر 5 اینڈ دا ٹائٹل آف دا چیپٹر از انڈیویجول ڈٹرمنٹس آف کنزیومر بیہیویئر. پچھلے چیپٹر کے اندر ہم نے انوائرمنٹل انفلوئنسز کو پڑھا تھا اور آج کے اس چیپٹر کے اندر اب ہم پڑھنا شروع کریں گے کہ ایک انڈیویجول کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو امپیکٹ کرتی ہیں, جو اس کے کنزیومر بیہیویئر کو اس طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں کہ ایک سرٹن قسم کی پریفرنسز جو ہیں وہ ان کے ذہن میں آتی ہیں ٹو ریکوائر سرٹن کائنڈس آف پروڈکٹس. اسٹوڈینٹس آئیے میں آپ کو چیپٹر کی ایک بریف سمری دے دوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس چیپٹر کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. اس چیپٹر کے اندر 7 بنیادی ٹاپکس انکلوڈ کیے گئے ہیں. ٹاپک نمبر 1 از پرسنالٹی. سب سے پہلے ہم شخصیت کی بات کریں گے کہ شخصیت کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے. یہاں پر ہمارے لیے امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے دا نیچر آف پرسنالٹی, تھیوریز آف پرسنالٹی. اور تھیوریز آف پرسنالٹی میں ہم 2 مین تھیوریز کو ڈسکس کریں گے وچ آر نمبر 1 فرائیڈین تھیوری اینڈ نمبر 2 ٹریٹ تھیوری. اس سے آگے بات بڑھائیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے برانڈ پرسنالٹی کو اور فائنلی وی ول ڈسکس سیلف اینڈ سیلف امیج. سیکنڈ ٹاپک انکلوڈیڈ ان دس چیپٹر از موٹیویشن. وہ کیا محرکات ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ ایک انڈیویجول جو ہے ایک ڈیسیژن بناتا ہے ایک خاص پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے. اس ٹاپک کے انڈر ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹ موٹیویشن کے انڈر جو امپورٹنٹ ٹاپکس انکلوڈ کیے گئے ہیں وہ ہیں موٹیویشن ایز اے سائیکولوجیکل فورس, اور اس کے اندر جو سب ٹاپکس ہیں دوز آر نمبر 1 نیڈس, نمبر 2 گولس. The next topic is positive and negative motivation, and then finally we will discuss rational versus emotional motivation. Students, we will then discuss the topic of types and systems of needs. اور types and systems of needs کے اندر ہم نے جو سب ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں those are number 1 hierarchy of needs and number 2 trio of needs. Finally we will move on to discussing the topic of learning. We will discuss the topic of learning in detail. اور اس کے اندر جو سب ٹاپکس انکلوڈ کیے گئے ہیں دوز آر نمبر 1 دا ایلیمنٹس آف کنزیومر لرننگ. یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے موٹیویشن کو, کیوز کو, ریسپانسز کو اور ری انفورسمنٹ کو. اینڈ دین وی ول ڈسکس دا کانسیپٹ آف بیہیویئرل لرننگ تھیوری. یہاں پر ہم 2 تھیوریز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. نمبر 1 از کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری اینڈ نمبر 2 از انسٹرومینٹل کنڈیشننگ تھیوری. وی ول دین موو آن ٹو ڈسکسنگ دا ٹاپک آف انفارمیشن, اور یہاں پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے انفارمیشن پروسیسنگ کو. The next topic in the line is memory, and then after that the topic included is
एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स के अंदर जो सब टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, दोज आर नंबर 1, व्हाट आर एटीट्यूड्स, कि एटीट्यूड्स होते क्या हैं. वी विल देन डिस्कस एटीट्यूड फॉर्मेशन, और यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड्स किस तरह से बनते हैं. इसके अंदर जो सब टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, दोज आर नंबर 1, हाउ एटीट्यूड्स आर लर्न्ड, नंबर 2, sources of influence on attitude formation, and number 3, personality factors. We will then discuss the concept of attitude change, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज जो यूज़ की जाती हैं एटीट्यूड चेंज के लिए. इसके अंदर जो हम 3 बुनियादी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, दोज विल बी नंबर 1, चेंजिंग द बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन, नंबर 2, एसोसिएटिंग द प्रोडक्ट विद स्पेशल ग्रुप्स, इवेंट्स और कॉजेज, एंड देन वी विल डिस्कस चेंजिंग बिलीव्स अबाउट कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स. Students, this was the detail of chapter number 5. आइए चलते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ, which is called personality. पर्सनैलिटी को जब हम स्टडी करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दूं कि पर्सनैलिटी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बाय आस्किंग आवरसेल्व्स क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी. We will then discuss 2 important theories of personality. और यहाँ पर जो 2 important theories include की गई हैं, those are number 1, Freudian theory of personality, and number 2, trait theory of personality. Students, we will then discuss 2 important topics with reference to consumer psychology, and these 2 topics will be number 1, brand personality, and number 2, self and self-image. So are you ready to discuss personality? Wonderful. स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी का लफ्ज़ आपने बेशुमार कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुना होगा. पर्सनैलिटी क्या चीज़ है? आप अक्सर लोगों के बारे में ये कहते हैं कि एक ख़ास शख्स की पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, या एक दूसरे शख्स की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत इम्प्रेसिव है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यार ये पर्सनैलिटी के हिसाब से थोड़ी सी मार खाता है. सो पर्सनैलिटी का लफ्ज़ जो है वो हम बेशुमार रेफरेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप वर्ड पर्सनैलिटी इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब अ पर्सन, तो आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपके जहन में बेशुमार चीज़ें आ सकती हैं. मिसाल के तौर पर उस शख्स के कपड़े पहनने का अंदाज़, या उसके चलने फिरने का अंदाज़, या खड़े होने का अंदाज़, या बातचीत करने का अंदाज़, या फिर उसकी लैंग्वेज किस तरह की है, वो किस तरह की लैंग्वेज बोलता है, या वो किस तरह का एक्सेंट बोलता है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट you are constantly discussing under the topic of personality. तो आइए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या चीज़ है. स्टूडेंट्स, मार्केटियर्स ने एक लंबे अरसे से ये कोशिश की कि पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें और पर्सनैलिटी के हिसाब से अपील पैदा कर सकें अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर. So a definition of personality that they have come up with is something like this, as you can also read on the slide. Personality is inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person responds to his or her environment. Students, keep this definition of personality in your mind. और आइए देखते हैं कि personality की concept को marketeers किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. To give you a kickstart or a jump start into understanding that how the concept of personality is used by the marketeers, let me show you an example. आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपनी जो कैच स्टेटमेंट्स बनाई या जो अपने लोगोज फ्रेजेस बनाई, वो किस तरह से लोगों की पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं या किस तरह से लोगों की अट्रैक्शन बढ़ाती हैं टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स बाय क्रिएटिंग अ पर्सनैलिटी अपील फॉर देम. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल बट आफ्टर दैट इट इज अप टू यू. जी हाँ, ये स्टेटमेंट एक इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस्तेमाल की टू क्रिएट अ पर्सनैलिटी अपील अमंगस्ट इट्स टारगेट कंज्यूमर्स. लेट मी स्पीक द फ्रेज टू यू वंस अगेन. वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल बट आफ्टर दैट इट इज अप टू यू. कैन यू फाइंड आउट अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी अपील इनटू दिस? जी हाँ, हम सब लोग बराबर पैदा होते हैं. पैदाइश के वक्त हम सबका स्टेटस एक जैसा होता है, लेकिन उसके बाद आपका स्टेटस क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप क्या करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. और अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदते हैं और इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो दैट इज योर ओन चॉइस, एंड इफ यू आर राइडिंग दिस बाइसिकल देन यू आर समवन स्पेशल. जी हाँ, पर्सनैलिटी की हम जब भी बात करते हैं तो एक पर्सनैलिटी अपील के अंदर हमेशा से एक अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो ये समझ सकें कि जब वो एक खास प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उससे उनकी पर्सनैलिटी किसी तरह से एनहांस होगी. जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है,
یہ ایک کارس مینوفیکچرنگ کمپنی کی اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے نیور فالو. Now never follow is another very exciting statement, is another very result oriented statement. Never follow, it's a mark of exclamation کہ آپ کبھی بھی کسی کو فالو مت کریں. جب آپ کبھی بھی کسی کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے اندر اپنی انڈیویجویلٹی ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ آسانی سے کسی چیز کے انفلوئنس میں نہیں آتے. اینڈ یو میک یور اون رولس اینڈ یو ڈیفائن یور اون آئیڈیلس. اینڈ اف یو پرچیز دس پرٹیکولر برانڈ آف کار دین یو آر ون آف دوز پیپل. اس کے ساتھ ہی ساتھ نیور فالو کی اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور اپیل ہے جو پروڈکٹ کے ریفرنس سے ہے کہ یہ پروڈکٹ اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے اور اتنی زبردست ہے کہ یہ دوسری پروڈکٹس کو کبھی بھی فالو نہیں کرتی بیکاز دے ہیو دیئر اون اسٹینڈرڈس آف ایکسلنس. So in this way there is a product match with a personality appeal which says that never follow. And since we are manufacturing these cars thinking in our mind that we are not going to follow anyone because we are going to have our own standards of excellence, so logically this kind of product is made for the people who are extremely individualistic, who will come up with their own standards in their life which are not the standards of the common ordinary people. Students, the next statement that I have is for those who consider conformity as a serious road hazard. جی ہاں, یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا رہوں. جب ریس ڈرائیورس کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور ریس ڈرائیورس وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ریسز کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے فارمولا 1 یا فراری کی ریس کے بارے میں سنا ہوگا. ریس ڈرائیورس کو جب ٹرین کیا جاتا ہے تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو ان سے اگلی کار ہے جس کو انہوں نے کراس کرنا ہے وہ کبھی بھی اس کار کے بیہیویئر کو فالو مت کریں. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور کے آگے جو کار جا رہی ہے وہ کبھی لیفٹ جائے گی اور کبھی رائٹ جائے گی اور کسی ایک خاص مومنٹ کے اوپر بریک لگائے گی, تو جو ڈرائیورس پیچھے آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نیچرل ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اگلی کار کے بیہیویئر کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ اگلی کار کے بیہیویئر کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیٹ مینس کہ وہ اس کار سے آگے نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ سب کچھ اسی طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے اگلی کار کر رہی ہے, اور اس حساب سے وہ اپنے سے اگلی کار کو ایک بینچ مارک بنا لیتے ہیں. ڈرائیورس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگلی کار کے بیہیویئر سے کنفرم کرنے کی بجائے وہ اپنی انڈیویجول اسٹریٹجی بنائیں اور ہمیشہ اپنی نظریں جو ہیں وہ اس اینڈ پوائنٹ کی طرف رکھیں جہاں پر انہیں پہنچنا ہے. سو کنفرمٹی ان دس کیس بیکمس اے سیریس روڈ ہیزارڈ ٹو ون دا ریس. This kind of behavior is very relevant to the catch statement that this cars manufacturing company came up with. And the catch statement was, for those who consider conformity as a serious road hazard. Students, consider another statement جو ایک sneakers یا sports shoes manufacturing company نے بنائی, اور اس statement کو ہم نے پہلے بھی مختلف references میں ڈسکس کیا ہے. And this statement is, impossible is nothing. Which means that this is again a challenge to the personality of the consumer that آپ جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ جو بھی سوچتے ہیں وہ possible ہے, آپ جو بھی ڈریم سوچ سکتے ہیں اس کو materialize کیا جا سکتا ہے. And if you are that kind of an individual, then this particular sneaker or sports shoes is exactly made for you. So this way, an appeal is tried to be created between the product and the consumer's personality. So students, what is personality? ان ایگزامپلس کو سن کے آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ پرسنالٹی کیا چیز ہے اور مارکیٹرز پرسنالٹی کے کانسیپٹ کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب بھی ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم عموماً نظر ڈالتے ہیں اس بندے کی پرسنالٹی جو ویزیبل پرسنالٹی ہے. مثال کے طور پر اس بندے کی ہائٹ کتنی ہے یا وہ کس طرح سے نظر آتا ہے. سو دیٹ از ون کائنڈ آف کانسیپٹ دیٹ وی ایٹریبیوٹ ٹو دا کانسیپٹ آف پرسنالٹی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کی ہائٹ یا باڈی بلڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید اس شخص کے بہت زیادہ کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ ایک خاص حد تک تو اپنی باڈی کے فریم کو چینج کر سکتے ہیں تھرو ایکسرسائزز, لیکن اس خاص حد سے زیادہ آپ چینج نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کی ہائٹ جو ہے وہ ایک خاص حد تک آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں تھرو ایکسرسائزز, لیکن بیونڈ دیٹ از بیونڈ یور ریچ. تو یہاں پر بات پہنچ جاتی ہے اس شخص کی بایولوجیکل ٹریٹس کے اوپر. یہ وہ ٹریٹس ہیں جو فزیولوجیکل ٹریٹس ہیں, اور ان ٹریٹس کو حاصل کرنے میں ان صاحب نے کوئی محنت نہیں کی. It all depends upon the heredity. So when we talk about the personality, we can talk about it in terms of dual influence of heredity
which means looks, and early childhood experiences. جی ہاں, یہاں پر ہماری ڈیفینیشن کے اندر ہیریڈیٹی کے ساتھ ساتھ انکلوڈ ہو گئے ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز. کسی شخص کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح کی بنے گی, اس کا دار و مدار بہت زیادہ ہوتا ہے اس بات پر کہ اس شخص کے بچپن کے تجربات کیا ہیں, کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اپنے امیڈیٹ ماحول سے, اپنی امیڈیٹ سراؤنڈنگس کے حساب سے. اور سائیکالوجی کے اندر یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ایک بچے کی شخصیت جو ہے وہ پہلے 3 سال کے اندر تقریباً 80% بن چکی ہوتی ہے, اور پہلے 3 سال کی انفلوئنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں فار دیٹ چائلڈ ٹو بیکم اے سرٹن کائنڈ آف پرسنالٹی. اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں پرسنالٹی کے بیک گراؤنڈ کی, اس کینوس کی جس کے اوپر مختلف پرسنالٹیز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اے براڈر سوشل اینڈ انوائرمنٹل انفلوئنسز پرسپیکٹو. جی ہاں, ہم اپنی لائف کے اندر بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں, بے شمار انڈیویجول سے متاثر ہوتے ہیں, اور گروپس کی شکل میں موو کرتے ہیں, آرگنائز ہوتے ہیں, اور گروپس کے ممبرس بنتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک فیملی کے بچے یوزلی کوریلیٹ کرتے ہیں اپنے بیہیویئر پیٹرنس میں اور اپنے پرسنالٹی ڈائمینشنس میں with other members within their families. So students, جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر ڈوئل انفلوئنسز آف ہیریڈیٹی ایز ویل ایز انوائرمنٹل ایکسپیرینسز کی بات کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا آپ اس انڈیویجول کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں یا آپ اس انڈیویجول کی کچھ کیریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, بعض اوقات ہم میں ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم انڈیویجولس کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی بھی شخص کے بارے میں ایک ریمارک پاس کر سکتے ہیں کہ یہ شخص بہت محنتی ہے, یا ہم کوئی نیگیٹو ریمارک پاس کر سکتے ہیں کہ یہ شخص بہت سست ہے. جب ہم ایک ایسا ریمارک پاس کرتے ہیں تو ہم اس شخص کی ٹوٹل پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہیں اور ایک ہولسٹک ویو کو ایمبریس کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کامنٹ اپون دیٹ انڈیویجولس پرسنالٹی. بعض اوقات ہم مختلف شخصیات کے انڈیویجول ٹریٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آصف ایک بہت پنکچوئل آدمی ہے. یہاں پر آصف کے ایک خاص ٹریٹ کی بات ہو رہی ہے which pertains to the trait of punctuality. Asif is very punctual. We get the information about the punctuality of Mr. Asif, but we are not getting any other information with reference to Mr. Asif. However, when we say Asif is a good person, then we are talking about his entire personality. So the question emerges, what is inside a person that may be called personality? Is it the way he looks like? Is it the way he behaves, or there is something inside that person? یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف ٹائمز کے اوپر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے بہیو کرتے ہیں. So is there something constant within the individuals that can be called personality? I would like to take you back to the definition of personality that we discussed a few moments ago. Yes, we defined personality in terms of inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person responds to his or her environment. اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں اس وقت کامنٹ کرتے ہیں جب وہ شخص انٹریکٹ کرتا ہے انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے ساتھ, اور اس کے اس بیہیویئر پیٹرن کو کامنٹ کرتے ہوئے ہم اس کی شخصیت کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں. سو دس از سم تھنگ ان سائڈ اے پرسن جو یہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ شخص اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ جب انٹریکٹ کرے گا تو وہ کس طرح سے بہیو کرے گا. سو دیٹ از دا تھنگ وچ از فیئرلی کانسٹنٹ ود ان این انڈیویجول. اسٹوڈینٹ, جب ہم بات کرتے ہیں انر کریکٹرسٹکس کی تو یہاں پر 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں وچ آر ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹکس آف این انڈیویجول, اور یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. نمبر 1 ایٹریبیوٹس, نمبر 2 ٹریٹس, اینڈ نمبر 3 مینرزمس. ایٹریبیوٹس کیا چیزیں ہیں؟ جب بھی ہم کسی شخص کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مختلف ورڈز استعمال کرتے ہیں. These different words are actually attributes of that particular person. That a certain individual is very punctual, a certain individual has a great sense of humor, a certain individual looks like a Hollywood star. لیکن جب ہم traits کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک individual کے اندر certain characteristics ہوتی ہیں جو which are fairly common and fairly consistent. مثال کے طور پر the behavior of punctuality is a trait. And this particular trait is something that everybody wishes to learn. اور ہم کسی کی پرسنالٹی کو اس کے ٹریٹس کے حساب سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں,
We then concentrate over the mannerisms of individuals, that he's a jolly fellow, he's a happy-go-lucky fellow, he's very friendly, he's very aggressive, he's very strong-headed. So there are so many different kinds of mannerisms based upon which we tend to define the personality of an individual. Students, یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ پرسنالٹی کا کنزیومر بیہیویئر کے ساتھ کیا تعلق ہے. جی ہاں, دس از اے ویری ریلیونٹ کوشچن اینڈ ویری پرٹیننٹ کوشچن. پرسنالٹی از لائکلی ٹو انفلوئنس این انڈیویجولس پروڈکٹ چوائسیز. جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں آپ کے دوستوں کی مختلف تصاویر ہوتی ہیں ود ریفرنس ٹو دیئر پرسنالٹیز, ڈو یو ایور ٹرائی ٹو نوٹس دیٹ an individual is always compelled towards certain kinds of products, and can you correlate that wish to purchase a certain kind of product with a certain personality characteristic? مثال کے طور پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ الیکٹرانک اکوپمنٹس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ بائی نیچر بہت ایڈونچرسم ہوتے ہیں اور بہت انوویٹو ہوتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدیں اس کے اندر انہیں کوئی نئی چیز, کوئی یونیک چیز ملے یا کوئی ماڈرن فیچرز ملیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کسی پروڈکٹ کا نیا برانڈ مارکیٹ میں آیا ہے وہ سب سے پہلے جا کے اس کو خرید لیں. Now what is this particular trait that compels them to purchase a certain product that is the new brand of a certain product line? So people differ with reference to their product choices with reference to their personality. And consumer psychology is extremely interested in learning about what are the different personality types, اور ان personality types کے consumer responses کیا ہوتے ہیں. اپنے personality characteristics کی وجہ سے consumers کن چیزوں کی طرف زیادہ attract ہوتے ہیں اور کن چیزوں کو dislike کرنا شروع کر دیتے ہیں. Students, یہاں پر ہمیں بات کرنی چاہیے the nature of personality کے بارے میں, کیونکہ جب ہم پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کریں گے اونلی دین وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ کائنڈ آف پرسنالٹی ٹریٹس ٹریگر پرٹیکولر کائنڈ آف کنزیومر ریسپانسز. اسٹوڈینٹس, جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو دیر آر 3 ڈسٹنکٹ پراپرٹیز دیٹ آر آف امپورٹنس ان دا اسٹڈی آف پرسنالٹی. ایز یو کین سی آن دا سلائڈ, دیز 3 distinct characteristics of the concept of personality are: number 1, personality reflects individual differences; number 2, personality is consistent and enduring; number 3, personality can change. When we talk about personality which reflects individual differences, it means کہ personality کے حساب سے ہم مختلف لوگوں کے درمیان میں differentiate کر سکتے ہیں. Then the second point that we discussed is personality is consistent and enduring. لوگوں کی شخصیت جو ہے وہ لمبے عرصے تک almost similar رہتی ہے. Personality characteristics are usually enduring. And then finally personalities change بھی ہوتی ہیں, اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں, کیا انفلوئنسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرسنالٹیز چینج ہوتی ہیں. آئیے ان تینوں کانسیپٹس کو ون بائی ون جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹ اس ایگزامن پرسنالٹی ود ریفرنس ٹو دیز 3 امپورٹنٹ کانسیپٹ. اسٹوڈینٹس, اب ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز کی, تو یہاں پر جب بھی ہم ڈفرینسز کی بات کریں گے وہاں پر ہم یونیکنیس کی بھی بات کریں گے, کیونکہ ایک صاحب جو ایک دوسرے صاحب سے بہت مختلف ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ یونیک پرسنالٹیز رکھتے ہیں, اینڈ دیئر پرسنالٹیز کین بی ایزیلی آئیڈینٹیفائڈ فرام دا بیک گراؤنڈ آف دا گروپ. سو مینی انڈیویجولس may be similar in terms of single personality characteristics, but not in terms of all or the entire personality. مثال کے طور پر a person X and a person Y may both be punctual, may both be friendly, may both be happy-go-lucky, jolly fellows, but their entire personality may not be similar. They might be differing in different preferences, product preferences, یا اس کے علاوہ بے شمار مختلف قسم کی عادات ہو سکتی ہیں جو ان دو حضرات میں مختلف ہو سکتی ہیں. Students, some people may be highly venturesome, which means that they are willing to accept risk. Such people would always be on the lookout to search for new products. However, other people might be afraid. They might be afraid of purchasing new products or trying out some new brands. So these are 2 distinct personality types. If each person were different in terms of all personality traits, it would be extremely difficult to segment them into certain categories. کیونکہ مارکیٹنگ کانسیپٹ کے اندر ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ جب بھی لوگوں کو گروپ کیا جاتا ہے, جب بھی سیگمنٹس ڈیفائن کی جاتی ہیں, تو سیگمنٹس ہمیشہ ڈیفائن کی جاتی ہیں ود ریفرنس ٹو سرٹن کامن کریکٹرسٹکس. اگر سب لوگ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے تو یہ پاسبل نہ ہوتا. سو اسٹوڈینٹس, انڈیویجول ڈفرینسز کا مطلب یہ ہے
کہ لوگ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے یونیک ہوتے ہیں لیکن پرسنالٹی ٹریٹس کے حساب سے ان کو سملر گروپس کے اندر کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. آئیے اس بات کو ذرا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں اور میں آپ کو 3 پرسنالٹی ٹائپس کی ایگزامپل دیتا ہوں. Students, of personality type number 1, let us discuss a hypothetical character whose name is Mr. Asif. Mr. Asif's primary mode of living is focused internally, which means that every time he goes to purchase a product or he meets with a person, he is guided by his internal feelings to understand that particular product or that particular individual. So it matters a lot for Mr. Asif that he likes certain things or he dislikes certain things. اور جب بھی وہ اپنی لائکنیس اور ڈس لائکنیس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ فائن شیڈس کی وہ بات کر سکتے ہیں کہ آئی لائک دس پرٹیکولر پرسن بیکاز آف دس ریزن. اور مے بی ہی واچز اے پرسن ویئرنگ اے سرٹن کائنڈ آف کلوتھس اور اسٹینڈنگ ان اے سرٹن وے اینڈ ٹاکنگ سرٹن کائنڈز آف تھنگس اینڈ جسٹ انٹیوٹیولی one might say that I like this gentleman. So is the case with Mr. Asif. His secondary mode is external, where he deals with things rationally and logically. So the first thing that Mr. Asif wants to find out in order to examine a certain thing is that what is the internal response? He likes it or he dislikes it. And then after he has formed his internal response, he will bump into logics to rationalize his choices. اسٹوڈینٹس یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسٹر آصف نے اگر ایک ٹیلی ویژن خریدنا ہو تو وہ کون سا ٹیلی ویژن خریدیں گے, اس ٹیلی ویژن کے اندر کیا کریکٹرسٹکس دیکھیں گے. سنس دس پرٹیکولر جینٹلمین از انٹرنلی ڈریون, چانسز آر کہ وہ کسی بھی ٹی وی کی اپیرنس کو, اس کی آؤٹ لک کو, اس کے ڈیزائن کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے. اور جب وہ کسی ٹی وی کو پسند کر لیتے ہیں بیسڈ اپون ہز انٹیویشن اور دا مومنٹری فیکٹرز, then he starts finding out different logics and reasons in order to purchase that kind of television. So اگر بہت سارے لوگ مسٹر آصف کی طرح بہیو کریں, the marketeers might be interested in learning more about the personality of Mr. Asif and then come up with a marketing strategy that would attract Mr. Asif to purchase their products. Students, آئیے ڈسکس کرتے ہیں ایک اور personality type کو. This time around, the name of the hypothetical character is Mr. Jamal. Mr. Jamal lives in the world of ideas and strategic planning. He values intelligence, knowledge, and competence, and typically has high standards in these regards, which he continuously strives to fulfill. To a somewhat lesser extent, he has similar expectations of others. جی ہاں, مسٹر جمال کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ وہ زیادہ تر اسٹریٹجک پلاننگ سے اور زیادہ تر لاجک اور ریزننگ سے انفلوئنس ہوتے ہیں, اور وہ اپنی روزمرہ زندگی کے بیہیویئر پیٹرنس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریزنیبل طریقے سے اپنی چوائسیز بنائیں اور کسی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے حالات کو مد نظر رکھیں اور سارے فیکٹرز کو اسٹڈی کریں. دا کوشچن از, جب مسٹر جمال ٹیلی ویژن خریدنے جاتے ہیں تو وہ کس قسم کا ٹی وی خریدیں گے؟ کین یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ آف کورس مسٹر جمال جب ٹیلی ویژن خریدنے جاتے ہیں تو وہ لاجیکل چوائسیز کو, مختلف چوائسیز کو لاجیکلی میجر کرنے کی کوشش کریں گے. ہی مائٹ سی دیٹ واٹ آر دا ڈفرنٹ فیچرز انکلوڈیڈ ان دا ٹیلی ویژن, اینڈ اف دوز فیچرز آر ریلیونٹ ٹو دا یوزیج پیٹرن ود ان ہز لائف اور ود ان ہز فیملیز لائف. اس کے علاوہ وہ پرائز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سو مسٹر جمال needs to do a lot of logical calculations before he actually ends up purchasing a certain television. Now, if there are a lot of people like Mr. Jamal, then marketeers would also have to design a marketing strategy that would be to the taste of Mr. Jamal, which means that marketing or promotional strategy will have to be extremely logical, اور یہاں پر فیچرز کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا جائے اور ان فیچرز کو ریلیٹ کیا جائے to the benefits while using that particular television in the personal life. Students, the third character that I have is a gentleman named Mr. Nadeem. آئیے دیکھتے ہیں مسٹر ندیم کی پرسنالٹی کے بیسک پوائنٹس کیا ہے. Students, Nadeem focuses his energy on observing the world and generating ideas and possibilities, which means that Mr. Nadeem is an extremely creative person. His mind constantly gathers information and makes associations about it, which means that he sees many different things and he constantly makes associations between them. He is tremendously insightful and is usually quick to understand new ideas. Nadeem is a person who always likes something new. He is very, very creative, so he is inspired not only by the design and the looks, but also by the features. And he is quick to make associations.
Question is, what kind of TV will Mr. Nadeem purchase? Chances are that when Mr. Nadeem goes to purchase the television, he's extremely interested in seeing that what kind of colors this television has, اس کا اپیرنٹ ڈیزائن کس طرح کا ہے, اس ٹیلیویژن کے اندر کتنی قسم کے فنکشنز ہیں, اور اس ٹیلیویژن کے ساتھ میں بھی مزید کون کون سی ایکسیسریز استعمال کی جا سکتی ہیں, اور اس ٹیلیویژن کے ایکسٹینڈیڈ فنکشنز کیا ہے. So he will come up with a whole lot of creative ideas while he is going to purchase a particular television. So if the market consists of people who can be segmented according to their personality characteristics, which are typified by the examples of Mr. Asif, Mr. Nadeem and Mr. Jamal, then of course marketeers would have to come up with production, product and marketing strategies that would appeal to these three different personality types and characteristics. Students, یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ پرسنالٹی ٹائپس کو کس طرح سے مد نظر رکھتے ہیں مارکیٹرز, اور اس کے حساب سے اپنی پروموشنل اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ڈیزائن کرتے ہیں. The second characteristic that we discussed about the concept of personality was that personality is consistent and enduring. جی ہاں, پرسنالٹی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک سملر رہتی ہے, اور پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ انڈیورنگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر if you come across a person who is say about 50 years old and you say that this gentleman happens to be extremely punctual, تو can you see کہ ان کی punctuality کا جو آغاز ہے وہ کس طرح سے ہوا ہوگا. Maybe he was born in a family where punctuality was appreciated. Maybe his father always appreciated him for being punctual. Maybe when he went to the school and teachers asked him to become punctual, he liked that kind of behavior and he constantly practiced it. And he learned in a long time. So after many years of practice, this gentleman has now learned to be punctual, and he is going to remain punctual for a very long time period. So personality traits جو ہیں وہ fairly enduring ہوتے ہیں اور زیادہ لمبے عرصے تک consistent رہتے ہیں. Students, جب personality traits consistent ہوتے ہیں تو کیا مارکیٹرز جو ہیں وہ لوگوں کی personality کو چینج کر سکتے ہیں. Suppose I make a product جو ایک خاص قسم کے پرسنالٹی ٹریٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری قسم کے پرسنالٹی رکھنے والے صاحب کے لیے وہ پروڈکٹ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوگی, کیونکہ ہم پروڈکٹس کے حساب سے لوگوں کی پرسنالٹی کو چینج نہیں کر سکتے. If someone is interested in purchasing extremely colorful electronic equipment, then we will have to change the product according to their personalities, which is why in consumer psychology پرسنالٹی کو بہت زیادہ غور سے اسٹڈی کیا جاتا ہے اور کنزیومرز کے پرسنالٹی پروفائلز بنائے جاتے ہیں, کیونکہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ یوزلی کنسسٹنٹ ہوتی ہیں اور انڈیورنگ ہوتی ہیں. If the marketeers knew which specific personality characteristic triggers specific consumer response, then they can attempt to appeal the relevant traits inherent in their target group of consumers. Students, یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ even the personalities remain consistent, the consumer behavior varies. کنزیومر بیہیویئر کے اندر یہ چینج کیوں آتی ہے؟ جی ہاں, پرسنالٹیز جو ہیں وہ انڈیورنگ ہوتی ہیں اور کنسسٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن ایون پرسنالٹیز کے اندر بھی چینج آتی ہے. بعض اوقات آپ مختلف سچویشنز میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ مختلف سائیکولوجیکل فیکٹرز کے زیر اثر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, وچ از ناٹ کنسسٹنٹ ود یور پرسنالٹی ٹائپ. اور بعض اوقات مختلف سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے حساب سے ہمارے بیہیویئر پیٹرن کے اندر چینجز آتی ہیں. سو دا تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ وی ڈسکسڈ ان دا پراپرٹیز آف پرسنالٹی واز دیٹ پرسنالٹیز کین آلسو چینج. اسٹوڈینٹس, پرسنالٹی کے اندر چینج کس طرح سے آتی ہے؟ جی ہاں, اس کے اندر ہم دو طرح کے فیکٹرز کو زیر نظر رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات میجر لائف ایونٹس کی وجہ سے پرسنالٹی کے اندر چینج آ جاتی ہے. سپوز سرٹن انڈیویجولس گو تھرو دا پینفل ایکسپیرینس آف لوزنگ ون آف دیئر پیرنٹس اور لوزنگ بوتھ آف دیئر پیرنٹس. Certain individuals go through the experience of going through an accident in which their family members die. Then there are individuals who go through the painful experience of divorce. So یہ جو میجر لائف ایونٹس ہوتی ہیں اور اس کے جو اسٹریسفل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے پرسنالٹیز کے اندر چینجز آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات ہم اپنی جگہ کو چینج کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ینگسٹر جو پاکستان سے امریکہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے, اس کی پرسنالٹی کے اندر کچھ نہ کچھ چینج ضرور آئے گی آفٹر اسٹیئنگ ان امریکہ فار اے لانگر ٹائم پیریڈ. سو جو میجر لائف ایونٹس ہوتی ہیں وہ پرسنالٹی کو ہمیشہ سے چینج کرتی ہیں اور اس کے اندر ویریشن پیدا کرتی ہیں.
اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس پرسنالٹی کے کچھ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کسی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ گاڑی خریدیں, تو وہ ڈیسیژن جو ہے اس فیملی کا کون سا ممبر بنائے گا. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملیز کے اندر جب کار خریدنے کا ڈیسیژن بنایا جاتا ہے تو یہ یوزلی میل ڈومینیٹڈ ڈیسیژن ہوتا ہے, اور فیملی کے اندر فادرز جو ہیں وہ یوزلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سی گاڑی خریدنی ہے. However, جب ان کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کار کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا, آفس کب جایا جائے گا اور بچوں کو اسکول سے کب لایا جائے گا, تو اس قسم کے ڈیسیژن کے اندر عموماً خواتین کا انپٹ بہت زیادہ لیا جاتا ہے. سو جب بھی کار خریدی جاتی ہے تو دیٹ از فیئرلی اے میل ڈومینیٹڈ ڈیسیژن. However, how the car would be used is usually a female dominated decision. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم اسٹیریوٹائپس کے اندر بھی چینج آنا شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر پچھلے 50 سال کے عرصے کے اندر خواتین کے پرسنالٹی امیج کا جو اسٹیریوٹائپ ہے اس کے اندر بہت زیادہ چینج آ چکی ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ آج کل ماڈرن ایج کے اندر مردوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں, اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر مرد اور خواتین دونوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور خواتین بھی تقریباً اتنی ہی اسٹرینوس جابس کر رہی ہوتی ہیں جتنی اسٹرینوس جابس مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں. تو خواتین جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور پروفیشنز کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کے کچھ ریکوائرمنٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں. اب آج کل کے زمانے میں ایک ویریشن یہ ہے کہ مختلف کار مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں وہ کانسنٹریٹ کرتی ہیں ایسے کارز کے ڈیزائن بنانے میں جو خواتین کو خاص طور پہ اٹریکٹ کریں, کیونکہ ایک بہت زیادہ تعداد ایسی خواتین کی پیدا ہو رہی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, اینڈ دے آر یوزلی میکنگ دیئر اون ڈیسیژن. سو زیادہ تر پروڈکٹس کے اندر اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اسپیشلائز کریں ان پروڈیوسنگ دا ڈیزائنس دیٹ وڈ اٹریکٹ دا فیمیلس. اسٹوڈینٹس, پرسنالٹی کے بارے میں ہم نے کافی بیسک ڈسکشن کی. آئیے میں اب آپ کو کچھ تھیوریز آف پرسنالٹی کے بارے میں بتاتا چلوں. اسٹوڈینٹس, ہم دو طرح کی تھیوریز کو ڈسکس کریں گے. These are number 1, Freudian theory of personality, and number 2, trait theory of personality. Students, Freudian theory of personality ko humne in a previous lecture we also discussed it, so I would be very brief while telling you about the Freudian theory of personality. As you can see on the slide, visionist psychologist Sigmund Freud's psychoanalytic theory of personality was built upon the premise that unconscious needs or drives, especially biological drives, are at the heart of the human motivation and personality. ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ کا خیال یہ تھا کہ پرسنالٹی جو ہے وہ شیپ اپ ہوتی ہے جب انسان اپنے بیسک بایولوجیکل ڈرائیوز کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے بیسک بایولوجیکل ڈرائیوز کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت کمپلیکس سائیکو ڈائنامکس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کمپلیکس سائیکو ڈائنامکس کو ڈاکٹر سگمنڈ فرائڈ نے انڈرسٹینڈ کیا through coining 3 important concepts that constitute personality. These 3 important concepts were number 1, id, number 2, ego, and number 3, superego. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 پرسنالٹی کے انٹریکٹنگ سسٹمز کیا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں id کے بارے میں. When we talk about id, we actually talk about warehouse of primitive and impulsive drives. For example, basic physiological needs such as hunger, thirst, etc., for which individuals seek immediate satisfaction without concern with the means of satisfaction. مثال کے طور پر آپ نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ذہن میں جب کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی تو وہ بہت زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے. They don't tend to see کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے حاصل کریں گے. Suppose a child walks into a supermarket and he comes across a beautiful toy. There are chances that that child would approach towards that toy and just pick it up, and would there is a possibility that after that he might start crying and simply demanding that I need a toy, I need this toy, no matter what you do, but I need this toy. So it کی مثال بالکل اس بچے کی طرح ہے جس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں اپنی بیسک بایولوجیکل ڈرائیوز کو فلفل کرنے کی, لیکن وہ اس خواہش کو فلفل کرنے کے لیے کسی کنسٹرینٹ کو نہیں دیکھنا چاہتا, نہ ہی وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس خواہش کو کس مینس کے ذریعے حاصل کیا جائے گا. He is simply concerned with gratifying this particular wish. So ہر انسان کی شخصیت کے اندر id is a system جس کے اندر biological drives ہوتے ہیں. This is a warehouse of biological drives جہاں پر بنیادی خواہشات ہوتی ہیں, اور id جو ہے that disregards any social bounds or financial bounds.
Students, the second important part of Freudian's psychoanalytic theory is superego. Superego کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ سپر ایگو ایک انسان کا ضمیر ہے. جب آپ کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو آپ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اس خواہش کو کس طرح سے حاصل کیا جائے. مثال کے طور پر someone thinks about purchasing a car, then under the influence of it, he would want to satisfy this wish immediately. He cannot wait for the time جس کے دوران یہ وش گریٹیفائی ہوگی. نیدر کین ہی سی کہ وہ کون سے مینس ہیں جس کے ذریعے یہ کار حاصل کی جائے گی. There are many different ways people can generate revenues for purchasing the car. People can work very hard for a long time period and gather up money, and then there will be some people who would not want to work very hard and they might go into stealing or robbing people to gather up money to purchase a certain car, or they might simply go away to rob someone of his car. لیکن جب بھی اس قسم کی انفلوئنس کے زیر اثر لوگ اٹ کی انفلوئنس کے زیر اثر ہوتے ہیں تو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے سپر ایگو کا. سپر ایگو از مور لائک کانشینس. اٹ از این انڈیویجولز ایکسٹرنل ایکسپریشن آف سوسائٹیز مورل اینڈ ایتھیکل کوڈز آف کنڈکٹ. Super ego's role is to see that the individual satisfies need in a socially acceptable manner. Super ego is a kind of brake that inhibits or restrains the impulsive force of it. So, super ego جو ہے that is more or less like ضمیر. انسان کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایتھیکل ویز اڈاپٹ کرے اور لیجیٹیمیٹ ویز کو اڈاپٹ کرے. Students, the third important system in the Freudian theory of personality is called ego. Now, what is ego? Ego is an individual's conscious control. Ego is an internal monitor that balances the impulsive demands of it and socio-cultural constraints of superego. جی ہاں, it کے اندر جب کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے, suppose a gentleman wishes to purchase a car. Now, اس کار کو کس طرح سے حاصل کیا جائے, ایگو ڈائریکٹس دیٹ جینٹلمین ٹو اٹین اور فلفل دس پرٹیکولر وش ان اے سوشلی ایکسیپٹیبل مینر. اور انڈر دا انفلوئنس آف ایگو دیٹ جینٹلمین مائٹ گو آن ورکنگ ہارڈ, ورکنگ فار لانگر آورس ان آرڈر ٹو گیدر اپ منی. اسٹوڈینٹس, دس واز دا کمپلیکس ڈائنامکس آف اڈ, ایگو اینڈ سپر ایگو. یوزلی پرسنالٹی کے اندر اڈ, ایگو اور سپر ایگو کے اندر ایک کمپلیکس ڈائنامکس جاری رہتی ہے جو گائیڈ کرتی ہے لوگوں کے بیہیویئر پیٹرنس کو اور ڈیفائن کرتی ہے ان کی پرسنالٹیز کو. اسٹوڈینٹس, اس وقت ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, اینڈ ان آور نیکسٹ لیکچر وی ول ڈسکس دا ٹریڈ تھیوری اینڈ دین وی ول آلسو ڈسکس دا کنزیومر موٹیویشن. آج کے لیکچر میں ہم نے پرسنالٹی کو ڈیپلی اسٹڈی کیا, پرسنالٹی کی تھیوریز سائیکو انالیسس کو اسٹڈی کیا. ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے ٹریڈ تھیوری کو اور کنزیومر موٹیویشن کو. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا لیکچر. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.